حوالے سے ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ آج میلاد کے حوالے سے ایک اور آیت مبارکہ سورہ توبہ، اس کی آیت نمبر 128 اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مسلمانوں پر کمال مہربان۔ یعنی اے اہل عرب، بے شک تمہارے پاس تم میں سے عظیم رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، جو کہ عربی قریشی ہیں، جن کے حسب و نسب کو تم خوب پہچانتے ہو کہ تم میں سب سے عالی نسب ہے، اور تم ان کے صدق و امانت، زہد و تقوی، طہارت و تقدس اور اخلاق حمیدہ کو بھی خوب جانتے ہو۔ یہاں ایک قرأت میں انفسکم فا پر زبر کے ساتھ آیا ہے، اس کا معنی ہے کہ تم میں سب سے نفیس تر اور اشرف و افضل۔ اس آیت میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور فضیلت و شرف کا ذکر ہوا۔ اس مناسبت سے یہاں دو روایات ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے اچھے گروہ میں رکھا، پھر قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر ان کے خاندان بنائے تو مجھے ان میں سے اچھے خاندان میں رکھا، اور سب سے اچھی شخصیت بنایا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں فرمایا، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی عبادت کرتے، مردار کھاتے، بے حیائی کے کام کرتے، رشتہ داریاں توڑتے اور پڑوسیوں سے بد سلوکی کیا کرتے تھے، اور ہم میں سے جو طاقتور ہوتا وہ کمزور کا مال کھا جایا کرتا۔ ہمارا یہی حال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک رسول ہماری طرف بھیج دیا، جن کے نسب، صداقت، امانت اور پاک دامنی کو ہم جانتے تھے۔ انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں اور صرف اسی کی عبادت کریں، اور ہم اور ہمارے آباء و اجداد جن پتھروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ انہوں نے ہمیں سچ بولنے، امانت داری اور پاکیزگی اختیار کرنے، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، حرام کام اور خون ریزیاں چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ ہمیں بے حیائی کے کام کرنے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے سے منع کیا، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف اللہ پاک کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر ہم نے ان کی تصدیق کی، ان پر ایمان لے آئے، اور جو دین وہ لے کر آئے ہم نے اس کی پیروی کی۔ اس آیت کریمہ میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری یعنی آپ کے میلاد مبارک کا بیان ہے۔ ترمذی کی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیدائش کا بیان قیام کر کے فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ محفل میلاد مبارک کی اصل قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جو پڑھا سنا کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی